خان گرین ٹاسک فورس چیف ایگزیکٹو سٹی لیب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا کیا بلانے کا کیسے آیا, ہمارے دل کے بہت قریب ہے, لیکن آج کے ایونٹ میں بلانے کا آپ کو خیال کیسے؟ میں نے ڈاکٹر افشاں سے رابطہ کیا کہ 11 جولائی کو ورلڈ پاپولیشن ڈے, انہوں نے میرا تھا ٹھیک ہے نا, ان کو ہم بس پوری گیم بنا کے کہتے ہیں آپ نے پوچھنا, کہتے ہیں آپ گن پوائنٹ پہ, میں نے کہا میں نے ڈاکٹر افشاں سے رابطہ کیا کہ 11 جولائی کو ورلڈ پاپولیشن ڈے ہے تو کن کو بلائیں. انہوں نے کہا جی چھوڑے کسی سیاسی لیڈر کو, کسی کو بھی, کسی ڈاکٹر کو بلائیں, آپ اس طرح پہ کوئی ایم پی ایچ ڈاکٹر بلا لیں. میں نے کہا جی ایم پی ایچ ڈاکٹر تو پھر میری وائف ہی ہے. میں نے کہا پھر میں اس کو بلا لیتا ہوں. میری وائف ایسوسیٹ پروفیسر اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں آپ کی بیٹی بھتیجیاں پڑھتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, ایسے ہی جی ایسے ہی. میں نے اپنی وائف کو فون کیا, میں نے کہا جی 11 جولائی کو آپ کو بلانا ہے اور ورلڈ پاپولیشن ڈے ہے تو اس پہ آپ نے آنا ہے. انہوں نے کہا مجھے آپ سیکنڈ نمبر پہ رکھیں, فرسٹ پہ آپ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کو رابطہ کریں. اگر وہ بزی ہیں, انگیج ہیں, نہیں ٹائم دے پا رہے تو پھر میں آ جاؤں گی. میں نے شیر صاحب کو فون کیا, میں کہیں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں تو آپ کی مہربانی جی. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں لکھے, اگر ہم بات کریں شعبۂ سفارت کی تو پاکستان میں موجود تقریباً تمام سفارتکار ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں. ہم پریزیڈنٹ تھے اسلام آباد کے ذاتی جاننے سے مراد نہیں ہوتا ہے نا صدر, کہ میں وہی بات بتانے لگوں کہ جب عامر صاحب پریزیڈنٹ تھے, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا, ہم جاتے تھے ڈپلومیٹس ایونٹ میں اور کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا تھا جس میں ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہوتے تھے. ہر اخبار میں بھی موجود ہوتے ہیں. اور آپ کی بات آپ نے اپنی اسپیچ کر لی. اچھا, اس کے بعد اگر بات کریں آپ کی بات کو لے کے چلوں شعبۂ صحافت کی, تو پاکستان کے بڑے مرکزی اخبارات میں ان کے کالم شائع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کالم ایسے ہی نہیں شائع ہوتا جس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو لکھتا اچھا ہے, جو حقائق پہ لکھتا ہے, اسی کے شائع ہوتے ہیں. اگر ہم اسی طرح بات کریں شعبۂ سیاست کی تو بے شمار مرکزی سیاسی جماعتوں سے ان سے رابطے کیے گئے کہ آپ آئیں سیاست میں آئیں. اگر بات کریں شعبۂ تجارت کی تو سٹی لیب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں لازمی ایک دفعہ ہم نے سٹی لیب سے ٹیسٹ کروایا ہوا ہے. تو میں درخواست کروں گا آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی ورلڈ پاپولیشن ڈے پہ قابل احترام جناب ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, ان کے میرے سیاسی استاد ہیں ظفر علی شاہ صاحب, آپ بلیو کر لیں وہ ادھر موجود نہیں, اور آپ کے والد صاحب کی مجھے نہیں پتا کہ دیکھیں ان کے الفاظ ہیں, وہ آپ کے والد صاحب کی جتنی تعریف کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے پتا ہے کہ وہ جب ذکر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار وہ تو اپنے بیٹا ہے, لیکن اس کے جو والد تھے نا وہ جینون آدمی تھے, تو وہ مثلاً بڑی تعریف کرتے ہیں آپ کے والد صاحب کی. اوور ٹو ڈاکٹر جمال ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور چھوٹے بھائی جناب شیخ عامر وحید صاحب, اور ان سے بھی میرا کوئی تعلق آج کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, بلکہ میرے ان سے فیملی ریلیشن شپ ہے. سچی بات یہ بڑے ہی قریبی تعلقات ہیں. ان کی ہر خوشی اور غمی میں الحمدللہ ہماری پوری فیملی شریک ہوتی ہے. یہ میرے لیے آنر ہے کہ انہوں نے مجھے یاد کیا. پھر نوید بھائی ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ میں ان کا ویسے بڑا اس لیے فین تھا کہ جب یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ میں نے دیکھا کہ جتنا اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو انہوں نے پروموٹ کیا, میرا نہیں خیال کہ کسی بھی بڑے یعنی بہت پہلے شاید ایک دو نام ایسے گزرے ہوں جنہوں نے اتنا پروموٹ کیا. کیونکہ بہرحال دیکھیں, بہرحال میں ڈاکٹر افشاں کا اور شیخ باسط صاحب کا اور ہماری بہن شادیہ منظور اور صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ. دوسری بات ہے کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی. آج کے دور میں نا اگر آپ 4 بندے بھی بیٹھ کے کوئی چیز کو ڈسکس کر لیں اور اس کو پروجیکٹ اچھی طرح ہو جائے نا, تو میرا خیال اس سے زبردست کام کوئی نہیں ہوتا بنسبت اس میں کہ آپ 1000 بندہ اکٹھا کریں اور آپ کو کوئی پڑھے بھی نہ اگلے دن اور پتہ بھی نہ چلے. تو اس معاملے میں ماشاء اللہ نوید صاحب کا میرا نہیں خیال کہ کوئی میچ ہے الحمدللہ. باقی یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اتنی باتیں کی, میں اس کے لیے بہت آپ کا شکر گزار ہوں. میری ذاتی رائے میں آپ سب بھی ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور آپ تمام بھی ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی عمر کے لحاظ سے ماشاءاللہ جس جگہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ نے آپ سب کو بڑا مقام دیا ہوا ہے. تو ایسی بات نہیں, ہم سب ماشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر چلیں. اور تیسری بات ہے مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ حضرت صاحب کا جو جگہ استعمال ہو رہی ہے ایک مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یقین کریں اس کی بہت کمی ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ کام جو آج آپ نے کیا ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے کا, مجھے بلاتے ہیں نہ بلاتے ہوئے علیحدہ ایشو ہے, لیکن یہ کام حکومتی ایوانوں کا
یہ ہماری جو ہے بڑے بڑے جو یہ بیسیکلی تو وزیر اعظم کا کام تھا، کیونکہ اتنا بڑا ایشو ہے، یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے۔ اس طرح جتنا منشیات کا کام کیا، یہ آپ تمام لوگ صدقہ جاری کریں، اس کا اجر آپ کو اللہ ہی دے گا، بدلے نہیں دے سکتے۔ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک آج کے حوالے سے ہے نا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں 1 ارب انسان پہنچنے تک، تعداد تک ہزاروں سال لگے، لیکن جو آخری 200 سال تھے ان میں آبادی 1 ارب سے 2011 میں تقریباً 7 ارب تک پہنچ گئی، یعنی صرف 200 سال میں 6 ارب کا اضافہ ہوا۔ اور یہ جو دن آج منایا گیا 11 جولائی، یہ اصل میں 1987 کے حوالے سے اس لیے منایا گیا کہ اس دن 5 ارب لوگ جو تھے نا اس دنیا میں جمع ہو گئے تھے۔ جس دن 5 ارب ہوئے اس وقت تو ان کو خیال نہیں آیا، لیکن 2 سال بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں یار، ہمیں یہ جو جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اس کو، تو 1989 میں بیسیکلی اس کا جو ہے سارا سلسلہ شروع ہوا کہ اس کو 11 جولائی کو منایا جائے۔ اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آبادی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اس کو روکا جائے۔ ماشاءاللہ اتنی باتیں عامر صاحب نے کر دی، سب نے کچھ نہ کچھ کر دی کہ سب نے اس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو اتنی آبادی ہوگی کہ آنے والے دنوں میں یہ 2021 یعنی 2100 تھا کہ آبادی کوئی 10.11 ارب کے قریب ہو جائے گی، 11 ارب کے قریب ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے جب 11 ارب کے قریب آبادی ہوگی تو اس کے حساب سے جو آپ نے سوال کیا وہ بڑا زبردست تھا کہ چائنا اور جو تھے اپنا انڈیا، 2 بڑے ملک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پاکستان کی آبادی اس وقت جو ہے 23 کروڑ کے قریب پہنچنے والی ہے، بلکہ یہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو ڈاکومنٹیشن میں ہے جو آنا زیادہ ہو۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بنگلہ دیش جب آزاد ہوا وہاں سے یا علیحدہ ہوا 1900 تو اس کی آبادی 52% کی 48% پر۔ یہ جو بنگلہ دیش آزاد ہوا اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ہماری آبادی کیونکہ 52% ہے، ہم 52% لوگ ہیں، لیکن آپ ہمیں حقوق جو ہے وہ 52% کے نہیں دے رہے، بلکہ انہیں بہت تھوڑے دیے جاتے تھے۔ تو ایک ایشو ان کا زبان کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ہمیں آبادی کے تناسب کے حساب سے چیزیں ملنی چاہیے، نہیں ملی۔ لیکن آج اس بنگلہ دیش کی آبادی، کیونکہ وہاں کی جو لیڈرشپ تھی اس کی ویژن آئی، انہوں نے ریئلائز کیا کہ یار نہیں، یہ جو آبادی ہے یہ بہت بڑا ہرڈل ہوگا ترقی کے لیے۔ تو انہوں نے آج ان کی آبادی کو 16.5 کروڑ ہے، یعنی کہ کہاں ہم لوگ 23 کروڑ وہ جو آبادی ہم سے زیادہ تھی، ہم کو 16.5 بلکہ اتنا نہیں کہتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چائنا اور انڈیا ہے، وہاں بھی انڈیا بھی تھوڑی نالائکی میں ہم سے پھیلا بہت بہتر ہے۔ میں وہ یہ نکال کے لایا کہ جو آپ کا جو چین ہے اس کی آبادی تقریباً 3% کے حساب سے بڑھ رہی ہے، اور انڈیا کی آبادی بھی تقریباً 9.9% کے حساب سے، 1% کے حساب سے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی آبادی 2.1% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ انڈیا تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا چائنا کو سپر سیڈ کر کے ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا۔ دوسری طرف ہماری عالمیہ دیکھیں کہ چائنا اور بھارت جو کہ آبادی کے لحاظ سے ہمیں بڑے، ہم لوگ کہتے ہیں جی انڈیا بڑی غربت ہے سارا، لیکن عقل ہم سے زیادہ ہے۔ اتنا بڑا ملک ہونے کے بعد جس کی آبادی تقریباً 1 ارب اور تقریباً 36 کروڑ کے قریب ہے، اور اس کے مقابلے میں جو چائنا 1 ارب 43 کروڑ کا ہے، انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو میں دیکھ رہا تھا کہ چائنا کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، انڈیا میں بھی جو ہے انہوں نے اپنی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0.99% آبادی کو 1% پہ لے آئے، اور ہم بالکل ڈبل ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہوا کہ اگر ہمارے ملک میں ایک عورت کا تقریباً ابھی بھی جو اسٹڈی ہوئی ہے کہ ایک عورت پوری اپنی زندگی میں 3.6 بچے پیدا کرتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں چائنا اور انڈیا انہوں نے اس کی تعداد بہت کم کر لی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اس وقت انڈیا میں جو اتنا بڑا ملک ہے وہاں 2.2 پہ اور ہم 3.6 پہ ہیں، اور بدقسمت یہ دیکھیں کہ ہم دنیا کے تیسرے نمبر پہ کس چیز پہ، ہم سے ایک ایتھوپیا اور ایک نائجیریا، یہ 2 ملک آگے ہیں جن کی گروتھ پاپولیشن جو ہے تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم تیسرے نمبر پہ اس وقت، آپ 5ویں تو آبادی کے لحاظ سے، لیکن اگر آپ دیکھیں نا جو بڑھنے کی تیزی سے ہم تیسرے نمبر پہ ہیں دنیا کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا کچھ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ تو یہ تو بہت ساری بات، میں سمجھتا ہوں پہلی وجہ تو یہ ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی
حکومتیں آئیں ساری کسی کی توجہ اس چیز پہ نہیں تھی. جتنی بھی حکومتیں آئیں سالیڈ چاہے وہ سیاسی تھیں چاہے وہ غیر سیاسی تھیں, سب سے پہلے تو انہوں نے صرف اپنے آپ کو دیکھا, اپنے ملک کو بدقسمتی سے کسی نے بھی نہیں دیکھا. اور آپ دیکھیں جب مجھے یاد ہے کہ 1974 یا 72 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ زیادہ کام شروع ہوا تھا پاپولیشن پلاننگ کا, اور لیکن بدقسمتی سے جو افسر لگائے گئے ان تمام افسروں کے بچے جو ہے 4 اور 5 6 بچے تھے. یہ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں کہ جب یہ محکمہ بنا ہونا یہ چاہیے تھا, لیکن لیڈرشپ سے آگے چلتی ہے چیزیں کہ یار اس محکمے میں وہ اچھا سیکٹری لگے گا, اس محکمے میں وہ ڈائریکٹر لگے گا جس کے 2 بچے ہوں گے, جس کا تیسرا ہوگا تو نہیں لگائیں گے. ایک میسج جاتا ہے. لیکن ہوا کیا, اس کو بہت پیسہ آیا, لیکن وہ سارا پیسہ گاڑیوں میں, ٹور میں, تنخواہوں میں اس میں اڑا دیا گیا. ایک تو یہ ہوا کہ ہماری کوئی بھی حکومت جو ہے وہ سنسیئر ہوئی نہیں. دوسرا بدقسمتی آپ نے شاید آپ نے کہا تھا میڈیا, کہ میڈیا نے اپنا رول ادا کیا. ہم نے تو صرف اپنا یہ کیا کہ ہم نے بزنس کیسے میڈیا کے ذریعے بڑھانا ہے, کیسے حکومتوں کو بلیک میل کرنا ہے. کسی نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا خوفناک ہے. یہ جو جیسے ابھی انہوں نے بھی بات کی تھی کہ کرائم بڑھ رہا ہے, یہ بڑھ رہا ہے, وہ بڑھ رہا ہے, ساری وجہ پاپولیشن کی ہے. ایک وجہ ہوئی. تیسری اس ملک کا بدقسمتی ہوئی کہ ہماری ابھی بھی جو ہم مسلمان تو نام کے ہیں, لیکن بعض اوقات کسی کے گھر میں 4 بچیاں ہو جاتی ہیں تو بیٹے کے چکر میں بیچارہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے. کسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے تو بیٹی کے چکر میں لگا رہتا ہے. مطلب یہ ایک ایسا فیکٹر ہوا کہ اس کی وجہ سے بھی ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, غربت نے بہت بڑا رول ادا کیا. کہ غریب آدمی کو انٹرٹینمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, تو جا کے مطلب اپنے گھر جاتا ہے اور آخر میں بس ایک بچہ نکال کے لے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں, جن کو شعور ہے, جن کو وہ ہے, ان کے تو بچے کم ہیں, اور بیچارے اس کے پاس کیونکہ ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں غریب آدمی کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ تھوڑا بہت لوگوں میں شعور پیدا ہوا, اور شعور اس طرح کے جیسے اب بچے پیدا ہوتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ اگر 1995 میں وہ دیکھ رہا تھا کہ 96 بچے جو تھے 1000 میں مر جائے گا, وہ ریشو 44 پہ آ گئی. بہرحال وہ چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں, جیسے رورل ہیلتھ سینٹر بنے. یہ نہیں میں کہتا ہوں ماڈل ایک بڑا آئیڈیل قسم کا صحت کا ہو گیا, لیکن یہ ہوا کہ جو بچے مرتے تھے یعنی کہ پیدا ہوتے یا 5 سال کی, ان کی تعداد میں بہت زیادہ کمی ہو گئی. اسی طرح پھر جو ہمارے لوگ مرا کرتے تھے تقریباً وہ یوں سمجھ لیں کہ پہلے 11% سال میں مرتے تھے آبادی کے لحاظ سے, وہ 7% ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوا. پھر جنہوں نے ان چیزوں کو خیال کیا, جنہوں نے صحت کا خیال کیا, ان کی ساری عمریں بھی بڑھی ہیں. اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس دفعہ کرونا نے کیا کیا. کرونا نے یہ جتنے یورپین کنٹریز سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ بوڑھے کی تھی. ہمارے یہاں بوڑھے لوگ ہیں ہی نہیں, کیونکہ ہماری ایوریج ایج جو ہے وہ 60 سے 55 60 نہیں ہے. ان کے ایوریج ایج امریکہ اور یہ یورپ میں 70 سال سے پلس ایئر, وہ تو 70 سال والے کو ریٹائر کرتے ہیں 70 سال کے بعد. ہمارے یہاں 60 سال ریٹائرمنٹ عمر ہے, ان کی 70 سال ہے. تو وہ بوڑھے لوگ بیچارے جو تھے وہاں اس کے, اس لیے جو ہے نا آپ کو زیادہ نظر آیا. پھر ایک اور جو یہ ساری وجوہات تھی کہ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. افضل صاحب نے سوال کیا, نقصانات تو بہت سارے سب نے بتا دی کہ غربت ہو جاتی ہے, صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں, اور صحت کے مسائل بھی اتنے گھمبیر ہیں کہ آپ سب لوگ کرونا سے پریشان ہیں. میں ڈاکٹر ہو کے میں نے کوئی ماسک نہیں لگایا, اس لیے لگایا. میں آپ کو فکر بتانے لگا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو دیکھ کے مجھے تھوڑی سی نہیں ہمت نہیں ہے. ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, یہ بھی بہت بڑا. ہم ہوا ہے کہ دبا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ایگزیکٹلی یہ ہوا کیا. میں یہ نہیں کہتا یاد کر لیجیے, میں کرتا ہوں ابھی ماسک میری جیب میں, یہ میں نہیں کہوں گا کہ نہیں کریں, مطلب میرے ماسک میری جیب میں ہے. لیکن آپ یاد دیکھیں, آپ ذرا سمجھیں, جتنا میں فائٹ کیا نا میڈیا پہ کسی نے نہیں کیا. لوگوں کو خوف سے نکالا ہے, ڈپریشن سے نکالا ہے. یقین کریں لاکھوں کی شرح بڑھ گئی, لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, ہر دوسرا آدمی نفسیاتی ہو گیا ہے. آپ کسی کو ہاتھ ملائے تو وہ ایسے 2 فٹ بھاگتا ہے کہ جیسے آپ نے پتہ نہیں آپ کا شوگر ہے, ایسے ہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں اب تک جو میں فگر دیکھ رہا تھا 5200 افراد تقریباً 5 مہینے ہونے والے مرے اب تک. 5200 افراد. 5200 افراد کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً سمجھ لیں کہ ایوریج آپ کے ملک میں 1001 بندہ یا 1100 بندہ پر منتھ پر ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں یار 1100 مرا تو ہے. میں نے کہا یار وہ بھی تو بتاؤ نا, 1000 بچہ روز, آپ کو پتہ ہے عامر بھائی 1000 بچہ روز نمونیا, ڈائریا اور بیماریوں سے مرتا ہے. وہ بھی کسی کا بچہ ہے کہ نہیں, ماں کا. ہم نے اس کا کبھی آج تک سوچا ہے؟ کبھی لڑائی نہیں کی.
یار 1000 بچہ مر رہا ہے اس ملک کے اندر. بتائیں نا آپ نے کسی لڑائی کیا آج تک, کسی میڈیا پہ ڈسکشن کی, کوئی ٹاپ شو سنا آپ نے؟ یعنی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس وقت آپ کے ملک میں 30 یعنی کہ آپ سمجھیں 30,000 کو ملٹی پلائی 1.5 لاکھ بچہ مر چکا ہے, اس پہ کوئی نہیں بولا. وہ اس کی بھی تو ماں ہوگی, اس کا بھی تو باپ ہوگا. پھر یہ کہتے ہیں کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا. کتنا جھوٹ بیان دیتے ہیں. ہر سال گھر میں بچے ہزاروں مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے؟ یار آپ کہتے ہیں نہیں مر رہے, لوگ مرتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک میں جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے 2.25 کروڑ آدمی کیریئر ہے. 2.25 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے 85% سب کو علاج کی سہولت نہیں ہے. 85% لوگ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے, جن کی خراب ہو جائیں گے, اور ان میں کینسر ہو جائے گا. آپ کے ملک میں 4 لاکھ افراد بغیر دوائی کے دل کی بیماریوں سے مرتے ہیں, اس کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ کے ملک میں جناب یہ جو 5 مہینوں میں کینسر والے لوگ مرے نا, کینسر کو کوئی نہیں لے رہا. CMH بند, آرمی کے سارے بند ہیں, وہاں سویلین انٹرٹین ہی نہیں ہو رہے. آپ کا ایٹامک انرجی کے جتنے ادارے ہیں, آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے شاید, کوئی سویلین انٹرٹین نہیں ہو رہا. سر نوری اسپتال کو بند کر دیا گیا, نوری کو سمجھا بند کر دیا گیا. تو کینسر کا مریض ہسٹری لے رہے ہیں یار تمہیں کرونا ہو جائے گا. یعنی کینسر بڑی بیماری نہیں, کرونا بڑی بیماری ہوگی. کینسر بڑی بیماری نہ ہوئی, کرونا بڑی بیماری ہوگی. یقین کریں یہ جو آج کل آپ سن رہے ہیں روزانہ 85 مر گئے, 60 مر گئے, یہ وہ لوگ ہیں. اسپتالوں کی OPD بند ہیں. ضرورت تو دیکھیں نا, OPD بند ہے. آپ یقین کریں کہ یہ حال تھا کرونا کا. ایک دن میں نے ایک خاتون میرے پاس ہے جب پیک تھی, اور مجھے کسی نے کہا یار وہ RGH میں داخل نہیں کرے تو ڈاکٹر نہیں ہے 6 روڈ پہ شمس آباد والے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں. یہ کہنا مسئلہ یار میں کہہ دیتا ہوں. تو کہ جی میں فیل ہو گیا ہوں. کہتے یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے فون کر کے اپنے بندے کو جاؤ یار اس کو داخل کرا دیا. آپ یقین کریں اسپتال والوں نے داخل کرنے سے انکار کر دیا. نارمل ڈلیوری تب تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی. میرے بندے نے کہا میں کہ ہولی فیملی بھیجو گے, نہیں کر. کہتے ہیں جی ہولی فیملی والوں نے RGH بھیجا, وہ بھی نہیں لے رہے. دیکھا کیوں نہیں لے رہے؟ کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ وارڈ انہوں نے نا کرونا کے لیے مختص کر دیے ہیں. 4 میں سے 2 آپریشن تھیٹر کرونا کے لیے مختص کر دیے ہیں, اور باقی جو 2 ہیں وہ ایمرجنسی کے لیے, مطلب نارمل بندہ مرتا ہے مرے. میں اتنا بے بس ہو گیا کہ آخر میں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا مری روڈ پہ لاؤ, اس کی مری روڈ کی سڑک کے اوپر ڈلیوری کراؤ, میڈیا کو بلاؤ اور بتاؤ کہ یہ بھی لوگ ہوتے ہیں. میں نہیں داخل کرا سکتا. پھر میں نے میری کلاس فیلو بھی ڈاکٹر شمس کا, اس کو فون کیا. میں کہا میں کل اخبار میں دکھانے لگا یہ خبر آپ لوگوں نے پھر درا دوں گا. تب داخل ہوئی. اس دن ایک خاتون آئی میرے پاس, اس کا کوئی نہیں تھا رشتے دار, اس کو یہ ہوا پیرالیس ہو گئی, برین ہیمریج ہوئی. میں اس کو داخل نہیں کرا سکا جناب. میرے جیسا آدمی جو پورے شہر کو چلا رہا ہے, وہ جہاں جاتے تھے اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں کرونا نہ ہو جائے وہ لوگ چھوڑ کے چھوڑے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے. اتنا خوف پھیلا دیا گیا. تو اس لیے کہ ساری باتیں جو ہے نا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جب دل نہیں ہوگی تو سر بات یہ کہ آخر میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے اس ملک کا جو سب سے بڑا آدمی ہے واضح صاحب, وہ ایک ہی دفعہ لگاؤ. جب تک ہم سیریس نہیں ہوئے نا چیزوں میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ چاہیے, کرنا کیا چاہیے کہ ہمارا دیکھیں نا پاپولیشن ڈے تھا, وزیر اعظم کو خود خطاب کرنا چاہیے, چاہے 5 منٹ کا کرتا ہے, اور اپنے وزیروں کو بھی کہتا اپنے علاقے میں جاؤ 2-2, 4-4 منٹ اس پہ کوئی ایک جیسے آپ نے ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی تقریب نہیں ہے, یہ بہت بڑی تقریب آج کے لحاظ سے. اس طرح سے چھوٹی سب یہ ایک تقریب کرتے, میڈیا کو لاتے, پروگرام ہوتے, لوگوں کو بتاتے. اس طرح پھر ہمارے علماء کرام کا بھی وہ کردار نہیں ہے. ہم مسجدوں میں تقریریں جہاں فرقہ پرستی پہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں فیملی پلاننگ کی اہمیت کا بتانا چاہیے. وہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ وہ ارطغرل ڈرامہ, بڑی خوبصورت بات, آج ایک آرٹیکل پڑھا میں نے اس پہ کہ وہ ارطغرل ڈرامہ ہوا نا, تو اس میں اس نے یہی کہا نا, وہ جو تھا ارطغرل, اس نے کہا بچے ہونے چاہیے تاکہ مسلمان زیادہ پھیلے. مجھے کہا اسی ترکی میں جائیں آپ, ان کی اسکول آف تھاٹ چینج ہو گیا. وہ کہا نہیں اب وہ ٹائم اور تھا, اب ٹائم اور ہے. تو بہر یہ کہ اس میں جو ہے انفارچونیٹلی سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ غریب کے لیے کچھ ہونا چاہیے, حکومتیں سیریس ہونی چاہیے, ہمارے علماء کرام سیریس ہونا چاہیے, ہمارے سوشل ورکر. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آج آپ نے پروگرام کیا بیسیکلی تو پورے ملک میں ویسے ہی ہونا چاہیے, جی بالکل, بڑے لیول پہ بھی, چھوٹے شہروں میں. بہرحال میں آخر میں